السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک جج صاحب کی کہانی جو خود بھی اپنے کیریئر میں کافی اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے اور بڑی ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں، اور یوں اگر کہا جائے کہ ایک بہترین جج کے بدترین فیصلے کے بارے میں آج ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ اور یہ جج صاحب ہیں جناب جسٹس مشیر عالم، جو 17 اگست کو ریٹائر کر گئے، اور 17 اگست کو ہی انہوں نے جو ہے دسمبر 2019 کی ایک ججمنٹ جو ریزرو کی ہوئی تھی وہ اجلت میں جاری کر دی، اور اس اجلت میں جاری کردہ 42 صفحے پہ مشتمل اس ججمنٹ نے پاکستان کے مختلف محکموں میں کام کرنے والے 9000 خاندانوں کا معاشی قتل کیا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جج ریٹائر کرتے ہیں تو وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل کم از کم کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں عوامی دلچسپی کے حوالے سے کہ ان کو یاد رکھا جائے، لیکن یہ عجیب جج ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی ایک بہترین جج کے طور پہ کام کیا۔ جنرل مشرف کے جو پی سی او تھا اس کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا 2 مرتبہ، ایمرجنسی کے تحت جو ہے وہ حلف لینے سے انکار کیا، لیکن جو ہے وہ ایسے ریپوٹیشن رکھنے والے جج۔ اچھا، مزیدار بات بتاؤں آپ کو کہ جو فیض آباد دھرنا کیس مشہور ہے کہ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا، اس بینچ کو بھی ہیڈ یہ کر رہے تھے مشیر عالم۔ حدیبیہ پیپر ملز میں جو نیب کی اپیل رد ہوئی، نواز شریف کو ریلیف ملا ایک لحاظ سے، اس بینچ کو بھی ہیڈ یہ کر رہے تھے، لیکن فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا۔ یعنی کہ یہ ان کو ایسا ہوتا تھا کہ بڑے حلیم طبیعت کے مالک تھے اور جونیئر ججز کو پروموٹ کرتے تھے، اور خود بینچ کو ہیڈ کرتے ہوئے بھی فیصلے جو ہے اپنے جونیئر کو کہتے تھے کہ وہ لکھیں، تاکہ جو لا جنرلز ہیں ان میں انہی کے نام سے وہ ججمنٹ رپورٹس ہوتی تھیں، اور یہ بینچ کو ہیڈ یہ کر رہے تھے۔ اور اس طرح کے جج نے اتنے کیریئر کا آخری فیصلہ اتنا بدترین دیا، اتنی بد دعائیں لیتے ہوئے جائیں گے۔ 9000 امپلائیز، جس میں سوئی نادرن کے بھی ہیں، وابڈا کے بھی ہیں، انٹیلیجنس بیورو کے بھی ہیں، پی ٹی سی ایل کے بھی ہیں، کئی لوگ ان میں ریٹائر ہو چکے ہیں، کئی لوگ مر چکے ہیں، جو بیچارے ان کی بیوائیں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے انتظار میں بیٹھی تھیں کہ ان کو پینشن ملے گی تو ان کا چولہا چلے گا، لیکن اس نے سب ایک جنبش قلم سے سب کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا اور تباہ اور برباد کر دیا ان لوگوں کو۔ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ 2010 میں بڑے کنسنسس اور میجارٹی کے ساتھ پاس ہوا۔ یہ اصل میں 95 اور 96 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو لوگوں کو نوکریاں دی تھیں، ان کو 97 میں جب پیپلز مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آ گئی تو انہوں نے نکال دیا تھا، اور بیشتر لوگ اس میں مجھے یاد ہے انور سیف اللہ ہوتے تھے پیٹرولیم کے منسٹر، بے تحاشا سوئی نادرن میں اور اس میں مختلف کمپنیوں میں ملازمتیں ملی، اور زیادہ تر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لوگ جو تھے اس میں، سندھ کے لوگ بھی، بلوچستان کے چند ہیں، سندھ کے تھوڑے ہیں، لیکن ان سے زیادہ تعداد میں جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے لوگ ہیں۔ اب اتنے عرصے سے، حالانکہ اس قانون میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو امپلائیز بحال ہو رہے ہیں ملازمتوں پہ، ان کی جو سروس بینیفٹس ہیں وہ کلیم نہیں کریں گے۔ کئی لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی، کئی لوگوں کو سینارٹی نہیں ملی، تو اس بیسس پہ پھر ان لوگوں نے آ کے پٹیشنز کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو 3 جج صاحبان اس کیس کو سن رہے تھے، جسٹس قاضی محمد امین الدین احمد اور جسٹس محمد امین، جو ان کے 3 رکنی بینچ میں شامل تھے، جسٹس مشیر عالم اس کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے جو تینوں جج صاحبان کا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹیز اتنی نہیں ہے، ان کی سول اور کرمنل سائڈ پہ تو ایکسپرٹیز ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ یہ اتنے نہیں ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ 42 کے قریب وکلا اپیئر ہوئے ہیں، گورنمنٹ رسپونڈنٹس اور پٹیشنرز جو تھے ان کی جانب سے۔ کسی وکیل کی آرگیومنٹس کو رپورٹ نہیں کیا گیا اس میں، جو کہ یہ بھی ایک فلا ہے۔ اب اس میں جو کلاس 4 تھی لا کی، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، انہوں نے پورے ایکٹ کو اڑا دیا۔
اب جاتے جاتے جو کانسٹیٹیوشنل، اچھا مزیدار بات ہے اس میں اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس نہیں کیا گیا، حالانکہ اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں جب آپ ایسا اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں، ایک پیس آف لیجسلیشن کو اڑاتے ہیں، تو اس وقت کم از کم اٹارنی جنرل کا موقف لیا جاتا ہے، لیکن اس کیس میں اٹارنی جنرل کا بھی موقف نہیں لیا گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس طرح سے عجلت میں آپ جاتے جاتے، جو خود تو تقریباً 8-9 لاکھ پتہ نہیں پینشن ان کو ملتی رہے گی پھر بھی ہر مہینے میں، اور اگر وہ خود فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی بیوہ کو بھی ملتی رہے گی، لیکن ان غریب مسکین لوگ جن کو شاید کوئی 15-20 ہزار 8 ہزار، کسی کے 25 ہزار 40 ہزار کا جو ان کے گھر کا چولہا چلتا، ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا کہ پولیٹیکل بیسس پہ اپائنٹمنٹ ہوئی۔ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے، اتنی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، ڈسکشن کے بعد ان کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور شاید یہ ان لوگوں کی بد دعائیں تھیں اس بہترین جج کے بہترین فیصلے پہ، کہ اس بدترین فیصلے دینے کے دن ان کے اعزاز میں جو فیئر ویل ریسیپشن رکھا گیا تھا، اس کو کووڈ کا بہانہ بنا کے سپریم کورٹ نے منسوخ کر دیا۔ حالانکہ اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی ان کو ریسیپشن دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس جج نے جو ایڈہاک جج کے طور پہ جسٹس احمد علی شیخ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کی غیر قانونی طریقے سے جو سپورٹ کی تھی، اور جو جونیئر جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے 5ویں نمبر کے محمد علی مظہر صاحب، ان کی نامینیشن کی 4 سینئر ججوں کو جو ہے وہ سپرسیڈ کر کے جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کیا، اور اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ صاحبہ ہیں، وہ بھی 4تھے نمبر پہ، وہاں بھی 3 سینئر ججوں کو سپرسیڈ کیا گیا۔ تو اس طرح کے غلط فیصلے کیے گئے ہیں، اور اس سارے معاملے میں، سارے مدعے میں جو ہے جسٹس مشیر عالم ملوث تھے۔ اور دیکھیں کہ کس طرح تیرے کوچے سے رسوا ہو کے، کیا کہتے ہیں وہ شعر ہے کہ نا، بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس طرح کا جو یہ شعر ہے یہ ان کی زندگی پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ 22 سال انہوں نے، مشیر عالم صاحب نے ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو ہے بطور جج کام کیا۔ 2013 میں ان کی ایلیویشن ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اور یہ بھی دیکھیں کہ جب یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تھے تو اس وقت ان کو جو ہے وہ سپرسیڈ کر کے جسٹس گلزار کو سپریم کورٹ میں بھیجا گیا۔ حالانکہ جسٹس گلزار جو ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ مشیر عالم کے ماتحت جج تھے، اور 1 سال ان سے جونیئر بھی تھے، تو ان کو سپریم کورٹ میں چونکہ جلدی بھیج دیا، اس لیے سپریم کورٹ میں وہ سینئر ہو گئے۔ اب دیکھیں خدا کا کیا کہ وہ گلزار صاحب جو چیف جسٹس ہیں، یہ ریٹائر کر گئے۔ تو کیریئر میں ان کے ساتھ تو چلو یہ زیادتی اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر کے دوسروں کا بھی کیریئر تباہ کریں۔ تو یہ مشیر عالم کے کیریئر پہ ہمیشہ سوال اٹھتا رہے گا، اور جس طرح بے آبرو ہوئے، ان کو نہ وکلاء نے کوئی ریسیپشن دیا، نہ ججوں نے کوئی ریسیپشن دیا۔ حالانکہ اسی دن 17 تاریخ کو جسٹس احمد علی شیخ کے ایڈہاک جج کے طور پہ حلف برداری کی تقریب رکھی گئی تھی، اور لیکن یہ تو اور بات ہے کہ وہ خود نہیں آئے، اگر وہ آتے تو وہی ہجوم ہوتا، لیکن ان کو ریسیپشن جو ہے وہ منسوخ کیا گیا۔ اور پھر ڈنر دیا جاتا ہے، ایک فیئر ویل ڈنر، تو سپریم کورٹ کے ہال کے اندر وہ ڈنر بھی ان کو نہ دیا گیا۔ وہ ڈنر چیف جسٹس نے اپنے گھر پہ رکھا، چند لوگوں کو بلایا، کیونکہ وکلاء کو احتجاج وہ کر رہے تھے، ان کو تھا کہ انہوں نے بڑی بددیانتی کی ہے، جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، میرے الفاظ نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا، اور یہی کہا جائے گا کہ جاتے جاتے انہوں نے بڑے غلط کام کیے، غیر قانونی کام کیے، غیر آئینی اقدامات کیے، پھر کسی کی فرمائش پہ کیے یا اپنے ذاتی انات کے بیسس پہ کیے، یہ ہمیشہ تاریخ میں رہیں گے۔ اور یہ جو ججمنٹ آئی ہے، مزیدار بات بتاؤں کہ اس میں ججمنٹ میں جو اکثر طور پہ کہا جاتا ہے کہ اپرووڈ فار رپورٹنگ، تو وہ بھی نہیں لکھا گیا ہے، کہ یعنی کہ اتنی بدترین یہ ججمنٹ ہے جس سے 9000 لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہوں گے، اور ان کی امیدوں پہ پانی پھیر گیا۔ شاید یہ انہی کی جو بد دعائیں تھیں کہ یہ رسوا ہو کے آخر میں نکلے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ حافظ.